بعض کا تمنائیں بگاڑ کی صورت ہوتی ہے۔ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ فلاں کا ستیہ ناش ہو جائے، فلاں تباہ و برباد ہو جائے، اپنے حسد کی بنا پر۔ یہاں تک کہ ہمارا اپنی زندگی کا ذاتی تجربہ ہے، بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں۔ اب ایک کوئی عورت آتی ہے، پرچے پہ لکھا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے بہت تکلیف ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ جب سے شادی ہوگی اپنی بیوی کی سنتا ہے، اب اپنی بیوی کی بات نہ مانے، میری بات مانے۔ اگر کسی عورت کی یہ خام خیالی ہے تو یہ اس کے عقل کا فطور ہے، اس کی عقل کا فطور ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، جان بین سے مسائل ہیں۔ بعض اوقات بہو ہے وہ اپنے سسر کو ماننے کو تیار نہیں ہے، بہو ہے وہ اپنی ساس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کی باتوں کو اہمیت دینا نہیں چاہتی، تو ایسی بیٹی کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ لیکن عمومی طور پہ یہ جو ایک رشتہ ہے ساس اور بہو والا، اس کے اندر تو باقاعدہ بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال مل جاتے ہیں کہ جب کسی کو اپنی بہو بنا کے کوئی بھی ساس لاتی ہے تو دلی طور پہ فطرتی طور پہ حسد پیدا ہوتا ہے۔ اب اسی حسد میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقیدیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں سمجھے کہ اس کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے اور یوں گھروں کے ماحول کو خراب کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی تسبیح لے کے بیٹھ جائے، میرا بیٹا راہ راست پہ آ جائے، وہ اپنی بیوی کی بات نہ سنے، میری بات مانے، تو یہ خام خیالی ہے۔ تو جہاں پہ اپنے حقوق کی بات آتی ہے، چاہے والدین ہیں، چاہے اولاد ہے، چاہے بیٹا یا بیٹی ہے، ہر ایک نے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ دوسرے کے حقوق کی پامالی اور اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ جو حاجات کے حوالے سے ورد بتائے جاتے ہیں، اب یہ نہیں کہ آپ کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے یا کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے آپ تسبیح لے کے بیٹھ جائے، تو پھر اس میں ایک جملہ ہے، کر بھلا سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ اگر کوئی گھر کے اندر ایسا ماحول بن جاتا ہے، میاں بیوی کا بن جاتا ہے، بیوی بچوں کا بن جاتا ہے، والدین کا بن جاتا ہے، بہن بھائیوں کا بن جاتا ہے، تو پھر اس ماحول کے اندر محبتوں کی ڈوز کو اور بڑھاتے رہیں، چاہتوں کی ڈوز کو اور بڑھاتے رہیں۔ اور جب کوئی محبت کے لیے یعنی محبت بڑھانے کی کوشش کرے تو پھر اس محبت کا آگے سے رسپانس بھی دینا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ ایک طرف سے تو مطالبہ ہے اور دوسری طرف سے نفرت ہے، تو اس طرح کے گھروں کے ماحول خراب ہوتے ہیں۔ تو خیر والدین کو چاہیے کہ اگر بیٹا ہے تو اس کی اس انداز میں تربیت کریں کہ اس کی زندگی کے جو مراحل ہیں، چاہے ازدواجی زندگی کا معاملہ ہے یا پھر اپنے حقوق زوجین کا معاملہ ہے یا پھر محلے داری کا معاملہ ہے یا پھر رشتہ داری کا معاملہ ہے، ہر معاملے کے اندر تمام کے تمام حقوق کو اس انداز میں ادا کیا جائے جس کے اندر بگاڑ نہ ہو۔ یاد رہے گھروں کے اندر 3 افراد کمانے والے ہوں، گھر کے اندر 4 افراد کمانے والے ہوں، 10 افراد کمانے والے ہوں، لیکن اگر گھر کے افراد کی بنتی نہیں ہے، گھر کے افراد آپس میں ذہنی طور پہ تناؤ کا شکار ہیں، اس گھر میں خیر و برکت نہیں آتی۔ تو گھر میں خیر و برکت تب آتی ہے جب گھر کے افراد کی ذہنی ہم آہنگی ہو، اور ذہنی ہم آہنگی تب تک آ نہیں سکتی جب تک ایک بہو نہ سوچے، ایک ساس نہ سوچے، ایک باپ نہ سوچے، ایک شوہر نہ سوچے، ایک بیوی نہ سوچے کہ مجھ پر شریعت نے لازم کیا کیا ہے، جو مجھ پر لازم کیا ہے میں اپنا کام کروں۔ جب آپ یہ سوچ بنا لیں گے تو پھر گھر کے اندر بگاڑ نہیں بلکہ گھر کے اندر سکون آئے گا، گھر کے اندر امن آئے گا، گھر کے اندر راحت و چین آئے گا۔ جب گھر کے افراد کی ذہنی ہم آہنگی ہوگی تو پھر اللہ کی رحمت سے گھر کے اندر برکات کثیرہ آپ کا مقدر بنے گی۔ تو خلاق عالم ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنائے، ہماری نسلوں کو اللہ کریم سکون کی دولت سے مستفیض فرمائے، اور خلاق عالم ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو زمانے کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔